لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم. برادران محترم، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، ہم تمام لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمایا، وہ سارے کا سارا احکام اس روئے زمین پر فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. مگر نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایسا اللہ کا حکم ہے کہ جب نماز دینے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر تحفے کے طور پر یہ نماز مرحمت فرمائی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر عمدن نماز کو ترک کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، تو اس نے کفر والا عمل کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ مومن جب ایک کفر والا عمل پوری زندگی کرتا رہتا ہے، بار بار اس کفر والا عمل کو کرتا ہے، سننے اور جاننے کے باوجود اس میں چینجنگ نہیں آتی ہے، اس کو عمل میں لانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، بلکہ بار بار اس کفر کو وہ انجام دیتا ہے، کرتا رہتا ہے، تو پھر ایسا آدمی کے لیے مشکل ہے کہ اس کا خاتمہ، اس کی موت ایمان پر ہو جائے. کیونکہ جب وہ بار بار زندگی میں کفر کرتا ہے تو پھر پتہ نہیں کہ اس کا ایمان باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کے ستون کو باقی رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کے ستون کو برباد کر دیا. وہ صحیح بے نمازی کا دین جو ہے نامکمل ہوتا ہے، اس کا ایمان ناقص اور عیب دار ہوا کرتا ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے. اور جب وہ بندہ مومن بار بار اس کفر والا عمل کو کرتا ہے، جمعہ پر اس کی عبادت ختم ہو جاتی ہے اور پورا ہفتہ وہ نماز ناغا کرتا ہے، پورا مہینہ اس کی نماز ناغا ہوتی ہے، پورا سال وہ نماز سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، پوری زندگی نماز سے وہ محروم رہتا ہے، تو پھر ہم یہ کیسے یقین کریں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے؟ اس لیے کہ وہ ایک کفر والا عمل کو جو ہے بار بار وہ کر رہا ہے، بار بار سننے کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی میں نہیں لا رہا. بزرگ اور دوستو، جب ایک بندہ مومن کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اگر وہ بندہ مومن نمازی ہوتا ہے تو قبر اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے، مرحبا کہتا ہے کہ آئیے تشریف لائیے، میں آپ کا شدت سے منتظر تھا، اچھا ہوا کہ آپ جو ہے میرے پاس آ گئے.
اس لیے کہ روئے زمین پر جتنے بندہ مومن تھا ان میں سب سے زیادہ محبوب آپ تھے. میں آپ کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں. جب آج آپ ہمارے حوالے کر دیے گئے تو آج آپ میرا اچھا سلوک دیکھ لیجئے گا کہ کیسے میں اچھا سلوک آپ کے ساتھ پیش کروں. اس کے بالمقابل جب ایک بندہ مومن کو دفن کیا جاتا ہے اور اس کی زندگی میں نماز نہیں ہوتی ہے، وہ نماز چھوڑ کر جو ہے قبر کے اندر جاتا ہے، تو بڑا اسے جو ہے ناگواری گزرتی ہے اسے، اور قبر ڈانٹ کر سختی سے جو ہے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو. تو اچھا ہوتا کہ اگر میرے اندر دفن نہیں کیا جاتا، تو روئے زمین پر بھی دھرتی کا بوجھ میرے لیے بنا ہوا تھا، اور آج بھی تو جو آ گیا تو میں تجھ سے خوش نہیں ہوں. جب تو دفن کر ہی دیا گیا تو آج جو ہے تو میرا بدسلوکی دیکھ لے گا اور اپنا برا انجام تجھے نظر آ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، اور ایک ضعیفہ عورت، بوڑھی عورت لاٹھی کے سہارے چل رہی تھی. اس کے ہاتھ میں ایک تیل کا بھرا ہوا کٹورا تھا، کڑوا تیل، اور وہ بیچاری آہستہ آہستہ جو ہے لاٹھی کے سہارے چل رہی تھی، جھکی ہوئی تھی، کافی اس کی عمر ہو گئی تھی. تو اتفاق سے بوڑھا آدمی تھا، چونکہ ٹھوکر لگا اور وہ گر گئی اور تیل کا کٹورا جو ہے ہاتھ سے گر گیا. تو ظاہر سی بات ہے، گرا ہوا تیل یا پانی اگر زمین پر گر جائے، تیل ہو چاہے پانی ہو، تو وہ باقی نہیں رہتا ہے، زمین اسے جذب کر لیتا ہے، اسے پی لیتا ہے. تو وہ تیل جو ہے غائب ہو گیا، زمین کے اندر جذب ہو گیا. اب وہ دور تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو یہ بوڑھی عورت اس کے دربار میں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد عرض کی کہ اے امیر المومنین عمر، میں بوڑھی عورت ہوں، میرے ہاتھ میں تیل کا کٹورا تھا، اتفاق سے مجھے ٹھوکر لگی اور وہ تیل کے ہاتھ سے گر گیا، مگر وہ تیل زمین نے پی لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرائے کہ عجیب تماشا ہے، اب زمین نے تیل پی لیا یا پانی پی لیا تو ہم اس کو کیا کریں گے. ہم آپ کے جو سپروائزر تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ دیکھو اس بوڑھی اماں کا کٹورا لے لو اور بیت المال سے ایک کٹورا تیل لا کر اسے دے دو، اس سے زیادہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں. بوڑھی عورت ہے، معذور ہے، ضعیفہ ہے، بیت المال سے ایک کٹورا تیل اس کو دے دو. جب وہ کٹورا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ضعیفہ عورت سے لینے لگے کہ اماں یہ کٹورا بیت المال صاحب کو تیل نکال کر دیتے ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ عمر، اگر تیل بیت المال سے مجھے لینا تھا تو پھر اتنا دور ہم چل کر کیوں آتے. کسی کا بھی اگل بگل اتنا گھر تھا، صحابہ کرام کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اور تیل مانگتی تو وہ کٹورا بھر دیتا. آپ کے پاس، آپ کے دربار میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے وہی تیل چاہیے جو میرا تیل میرے ہاتھ سے گرا ہے اور زمین نے پی لیا ہے، وہ تیل مجھے واپس کیجیے. اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں، اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو خلافت سے نوازا ہے، بادشاہ بنایا ہے، اتنی بڑی سلطنت دی ہے، اور امیر المومنین کا خطاب آپ کو ملا ہے، ایمان میں آپ پکے اور سچے اونچے پائے کے صحابی ہیں، اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت، وہ پاور ہے تو زمین جو تیل پی ہے اس تیل کو واپس کر کے ہمیں دکھلائیے. تو چونکہ ان حضرات کا ایمان ہما شما کی طرح نہیں تھا، ہم لوگ بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن مکمل بھروسہ نہیں کر پاتے ہیں. آدھا ادھر بھروسہ کرتے ہیں تو آدھا ادھر بھروسہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا. مگر ان حضرات کا جو ہے پختہ ایمان تھا، پختہ یقین تھا، اور وہ جو اللہ پر لو لگا لیتے تو پورا 100% انہیں یقین تھا کہ یہ کام میرا اللہ کی ذات سے ہو جائے گا.
چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا صحابی سے کہ ابو موسیٰ اشعری ایک چمڑا کا ٹکڑا لے کر کا، اس زمانے میں کاغذات کا جو ہے معمولات نہیں تھا، ایجاد نہیں ہوئے ہوں گے، تو ایک چمڑا کا ٹکڑا منگایا اور اس پر انہوں نے 2 سطر لکھا، اور حضرت عبداللہ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیٹا تھا ان کا عبداللہ نام ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عبداللہ اس کاغذ کو، اس چمڑے کا ٹکڑے کو لے جاؤ اور اس بوڑھی اماں کے ساتھ جاؤ جہاں پر یہ تیل اس کا جو ہے گر گیا تھا، زمین نے پی لی ہے اس تیل کو، اس تیل کے اوپر اس بھیگی ہوئی جگہ پر اس ٹکڑے کو رکھ دو وہاں پر جا کر۔ اب تو یہ ایک بہت بڑی کرامت تھی، اور کوئی عجوبہ کام اگر کوئی آدمی کرنے جاتا ہے تو پورے بستی والے جو ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ دیکھیں گے تماشا۔ جادو کھیل والا بھی جادو وغیرہ دکھانے آتا ہے، سارے بچے لوگ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں عجوبہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو سارے صحابہ کے ایک بہت بڑی جماعت حضرت عبداللہ کے پیچھے ہو لیے اور جانے لگے جہاں پر وہ تیل گرا تھا وہاں پر اس چمڑے کے ٹکڑے کو رکھ دیا وہاں پر۔ تمام صحابہ دیکھنے لگے کہ زمین سے جو ہے تیل ابل رہا ہے، پوری اماں کا کٹورا جو ہے تیل سے بھر دیا، وہ اپنے چلی گئی، پھر بھی تیل نکل رہا تھا، مگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ چلو کام تو ان کا بن گیا ہے، اب اس ٹکڑے کو لے جا کر ہم ابا جان کو جو ہے سپرد کر دیں، مگر اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ چونکہ ہم پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، کسی کا خط، کسی کی تحریر بغیر اجازت کے نہیں پڑھنا چاہیے، تو انہوں نے جو اس میں کپڑا ڈال دیا چمڑے کا ٹکڑے پر اور دربار میں لے گئے اپنا ابو کے پاس، مگر ان لوگوں نے ضد کیا کہ امیر المومنین اس چمڑے کے ٹکڑے کے اندر آپ نے کیا ایسی بات لکھی تھی کہ زمین نے اپنا پیا ہوا تیل جو ہے نکال دیا، اگال دیا، پھینک دیا باہر اور وہ تیل واپس کر دی، کیا ایسا اس میں کرامت ہے؟ ہمیں ذرا بتلائیے یا دکھلائیے ضرور۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس میں نے 2 سطر لکھی تھی، 2 لائنیں۔ پہلی سطر میں نے لکھا تھا کہ اے زمین تو بھی اللہ کا مخلوق اور میں بھی اللہ کا مخلوق، تو بھی اللہ کا محتاج میں بھی اللہ کا محتاج، تجھے میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اس بوڑھی عورت کا تیل جو تو نے پی رکھی ہے اسے واپس کر دیا۔ اور دوسری سطر، دوسری لائن میں نے یہ لکھی تھی کہ اے زمین اگر تو نے اس بڑھیا کا تیل واپس نہیں کیا تو یاد رکھنا تیرے اندر میں بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ یہ 2 سطر میں نے لکھا تھا، غور کیجئے کہ بے نمازی کا کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ زمین اسے نہیں چاہتی ہے کہ وہ ہمارے اندر جائے، ہمارے ڈر کا جو ہے وہ تیل واپس کر دی، مگر اس کو قبول نہیں کیا کہ کوئی بے نمازی ہمارے اندر مدفون ہو، ہمارے گود میں آئے۔ یہ 2 چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط میں اس چمڑے کا ٹکڑے پر لکھا۔ تو بزرگار دوستو، آج ان باتوں کو ہم لوگ دماغ میں نہیں لیتے۔ اللہ کے نبی پر یقین ہے، ایمان ہے، ہم لوگ مانتے ہیں، چاہتے ہیں، ان کے ایک ایک کلمات، ایک ایک الفاظ کو جو ہے ہم لوگ مانتے ہیں۔ اگر کوئی غیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر کوئی توہین اور گستاخ کر دیتا ہے تو آج عالم اسلام کے مسلمان بالکل اکٹھا ہو کر احتجاج کرنے لگتے ہیں اور خود اپنی ذات سے ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو جو ہے پامال کر رہے ہیں، آپ کی فرمان کو جو ہے دل سے یقین نہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔
جبکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر والا عمل کیا۔ کتنا بڑا گناہ کا کام۔ ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ان چیزوں کے لیے دعا ہی نہیں مانگتے، توفیق اور ہدایت نہیں مانگتے، دنیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ چونکہ دنیا ہمارے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے، اور آخرت والی زندگی، وہاں کی نعمتیں ہماری آنکھوں سے جو ہے اوجھل ہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، تو دنیا بنانے کے چکر میں زیادہ تر ہم دنیا طلبی ہی کی دعا کرتے ہیں، آخرت کے لیے اپنی توفیق کی، ہدایت کی، صراط مستقیم کی، ان چیزوں کی ہم دعا نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک غریب گھرانہ سے ملاقات ہو گئی۔ غریب گھر تھا، 3 فیملی تھا، اس میں ماں باپ اور ایک بیٹا تھا، تو بڑی غربت کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، کھانے کا ٹھکانہ نہیں تھا، ایک وقت کا کھانا مشکل سے جو ہے دستیاب ہو جایا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو ان کو ٹھہرایا، سلام کلام کیا، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کے پاس جا رہے کوہ طور پر بات چیت کرنے کے لیے، ایک میری بھی گزارش ہے، درخواست ہے، ذرا آپ اسے پیش کر دیجیے گا، شاید آپ اللہ کے نبی، اللہ آپ کی بات کو سن لیں۔ تو وہ گئے اور جانے کے بعد ان کی درخواست اور گزارش بھی پیش کر دیا کہ فلاں آدمی نے جو ہے آپ سے درخواست کیا، بڑی غربت اور پریشانی کے عالم میں زندگی کاٹ رہے لوگ، 3 آدمی ہیں، ماں باپ اور ایک لڑکے ہیں، تو ذرا سا آپ انہیں مالا مال کر دیجئے، ان کے حالات کو بہتر اور اچھا بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ موسیٰ، اس سے کہہ دینا کہ وہ جو مانگے گا وہ میں عطا کر دوں گا، اسے دعا کرنے کے لیے کہیں۔ اب انسان کتنا لالچ ہے دیکھیے، وہ اچانک آسمان چھونا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور خوشخبری سنا دیا کہ اللہ سے میں نے تمہاری درخواست پیش کر دی اور اللہ نے قبول کر لیا کہ یہ تینوں آدمی ایک ایک دعا ان کی میں نے قبول کر لی، جو بھی دعا ان تینوں میں سے کوئی بھی مانگے گا ایک ایک دعا میں ہر ایک کی قبول کر لوں گا میں۔ تو جو گھر کی عورت تھی وہ خوش ہو گئی، اور عورتوں کا تھوڑا سونا چاندی زیورات خوبصورتی پر زیادہ دماغ مائل ہوا کرتا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کیا فضل ہے، میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خوبصورت بنا دے، بہترین رانی بنا دے ہم، اور زیور سے جیسے ہم لدے ہوئے رہے، کان میں، ناک میں، گلے میں، پیر میں، ہاتھ میں، کڑا وغیرہ سب کچھ زیور سے ہم لدے ہوئے رہے، اور ایک خوبصورت عورت ہم رانی بن جائیں۔ اب اس کا شوہر سوچا کہ دعا تو قبول ہو جائے گی، یہ دعا کرے گی، یہ سوچ رہی ہے کہ ہم رانی بن جائیں، تو ظاہر سی بات ہے سیٹنگ گڑبڑا جائے گا، ہم غریب رہیں گا، یہ رانی بن جائے گی تو پھر میچ نہیں کھائے گا، تو ہم کو تو راجا بننا پڑے گا۔ تو چلو میری بھی تو ایک دعا قبول ہوگی، تو میں راجا بننے کی دعا کر لوں گا کہ اللہ مجھے راجا بنا دے، تو دونوں کا جو ہے تال میل ایک ہو جائے، وہ رانی رہے گی، ہم راجا بن جائیں گے۔ اب یہ جو ہے اپنے گھر میں مسلح بچھا کے بیٹھ گئی، اور وہ میاں سوچا گھر میں تو جگہ نہیں، تھوڑا سا میدان میں جا کر ہم جو ہے وہاں پر زیادہ سنیں گے، اللہ تعالیٰ پھانکا جگہ ہے، ڈائریکٹ آسمان نظر آتا ہے، تو میدان میں مسلح بچھا کر ہم راجا بننے کی دعا کریں۔ مگر جو ہے وہ آدمی یہ پوچھنے کے لیے بھول گیا اپنی بیوی سے کہ ٹھیک ہے ہم تو راجا بننے کی دعا کر لیں گے، مگر یہ نہیں پوچھے کہ وہ رانی کہاں کی بنے گی۔ ہو سکتا ہے اگر پڑوس ملک کا وہ رانی بن جائے اور ہم تو راجا بن جائے گا، مگر ہم تو ہندوستان ہی کا رہیں گے، انڈیا میں، تو پھر تو جدائی ہو جائے گی، وہ پاکستان میں رہے گی، ہم انڈیا میں رہیں گے، کیسے کام چلے گا پھر؟ لہٰذا جاتے ہیں، جا کر پوچھ کے دیکھتے ہیں۔ ادھر جو ہے اس کی عورت دعا کر چکی کہ اللہ ہمیں جو ہے رانی بنا دے، خوبصورت بنا دے، اور زیورات سے ہمیں جو ہے لاکھ دے۔ اللہ نے قبول کر لیا، خوبصورت عورت، حسین خوبصورت جمیل حسین جمیل جو ہے
وہ لڑکی بن گئی اور باہر جو ہے اپنے دروازے کے باہر روڈ میں ٹہل رہی تھی، اپنے جو ہے صورت کو دیکھ کر فخر کر رہی تھی. کبھی دیکھا نہیں سونا چاندی لباس خوبصورتی، پورا مسکرا رہتی ہے اور گھوم رہی تھی. ادھر سے گھوڑے میں ایک لڑکا آیا، دیکھا حسین جمیل لڑکی ٹہل رہی ہے، اس کو گھوڑے میں بیٹھا کے لے کے بھاگ گیا اس نے. اور یہ میاں صاحب پوچھنے کے لیے کہ تم رانی بنے گی تو کہاں کے بنے گی، نام تو بتاؤ، ہم بھی تو اسی طرح دعا کریں گے. گھر میں آ کے دیکھ رہا ہے کہ رانی نے پوچھا تیرا لڑکا بیٹھا ہوا تھا گھر میں، تیرا اماں کہاں؟ کہا کہ وہ باہر میں ٹہل رہی تھی، وہ تو رانی بن گئی ہے نا. تو کوئی لڑکا اسے لے کر بھاگ گیا گھوڑا میں بیٹھا کے. بولو اب تو گڑبڑا کیا ہے. اب یہ جا کر کے دعا کر دیا کہ اللہ میری بیوی کو جو آپ نے رانی بنایا ہے اس کی شکل صورت کو جو ہے بدترین کر دیجئے، بگاڑ دیجئے اسے. اس کی دعا قبول ہو گئی ادھر میاں کا. اب جو ہے لڑکا پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک دم کالی کلوٹی لڑکی ہے. بولا یہ تو جنات کا بچہ ہے لگتا ہے. ابھی ہم خوبصورت دیکھے تھے مگر مڑ کے دیکھ رہے ہیں اتنی گندی لڑکی، سیاہ مائل، کالا سیاہ فام. اس کو جو ہے ہاتھ سے مارا گوتا اور وہ نیچے گر گئی ہے، وہ سیدھا گھر چلی آئی. وہ لڑکا بھاگ گیا اس کو چھوڑ کے. ادھر یہ جو ہے میاں صاحب جب گھر آئے تو دیکھا کہ اس کی شکل بگڑی ہوئی ہے. وہ دعا کر دیا تھا کہ اس کی شکل جیسے بگڑ جائے بدصورت ہو جائے. اب لڑکا سوچ رہا کہ یہ لوگ دونوں تو گڑبڑا دیا ہے، اب میرے پاس جو ہے بچا ہے ایک دعا. تو وہ لڑکا اور کیا دعا کر سکتا؟ وہ دعا کر دیا کہ اللہ جیسے ہم لوگ تھے اللہ ویسے ہی کر. وہ لوگ ویسے ہی بن گئے، غریب بن گئے اسی کو. جب کی شکل صورت بھی ٹھیک ہو گئی اور جیسے حالت بنتا ویسے ہی. تو اللہ کے دربار میں ہمیں جو ہے صحیح دعا مانگنا چاہیے، صحیح چیز کی دعا کرنی چاہیے، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دین دنیا دونوں کی دعا کرنی چاہیے. لیکن ہم لوگ صرف رزق و روزی کی دعا کرتے ہیں، کمائی کی دعا کرتے ہیں، نماز کی دعا نہیں کرتے ہیں، ہدایت کی دعا نہیں کرتے ہیں، صحیح راستے پر چلنے کی دعا نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے. اس کے لیے الفاظ زبان سے نہیں نکلتے. اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، کلمے پر ہو جائے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نماز کا اہتمام اور پابندی کو لائیں. اللہ پاک ہمیں کی توفیق عطا فرمائے.